اتوار کی رات آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے مشہور بونڈائی بیچ پر تہوار منانے والے یہودیوں پر حملے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ دسمبر میں سڈنی میں جیوش کمیونٹی کے ایک فنکشن میں 2 ان نون لوگ گنز لے کے گھس جاتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ اٹیک جیوش کمیونٹی پر کیا جاتا ہے۔ اس اٹیک کے بعد اسلاموفوبیا کا ذکر زور پکڑ جاتا ہے اور ادھر ہی کچھ لوگ اس اٹیک کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں، اور یہ فالس فلیگ آپریشن والا آپشن مضبوط بھی لگتا ہے اس بندے کی وجہ سے۔ آرسن اوسٹرووسکی ایک پرو اسرائیلین لائر ہے، یہ جیروسلم پوسٹ میں بھی لکھتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر والے حملے میں بھی یہ اس اٹیک کے قریب ہی موجود تھے اور بچ گئے، اور اب جب یہ دسمبر میں آسٹریلیا آتے ہیں اینٹی سیمیٹزم کے خلاف کام کرنے، تو ادھر بھی دہشت گردی ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا بیہیویئر ان ویڈیوز میں کچھ اب نارمل ہے۔ آپ بلڈ کے یہ نشان دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کون سا ڈاکٹر ہے جو سر پہ پٹی تو کرے گا مگر یہ بلڈ کے نشان نہیں ہٹائے گا؟ اس بیہیویئر کی وجہ سے سوشل میڈیا میں کچھ لوگ ان کی اور ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے فالس فلیگ آپریشن دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ان چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں، مگر پہلے ٹائم لائن کی طرف چلتے ہیں۔ 14 دسمبر 2025 سڈنی کے مشہور بونڈی بیچ پر خوشی کا ماحول تھا اور اچانک دہشت نے دستک دی۔ لیکن اس اندھیرے میں ایک روشنی بھی تھی، اور وہ روشنی ایک عام انسان نے جلائی۔ تقریباً 6:45 شام کو یہ حملہ شروع ہوتا ہے۔ 2 مسلح لوگ فائرنگ کرتے ہوئے بھیڑ میں گھس جاتے ہیں۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ حملہ تقریباً 10 منٹ چلا اور ان 10 منٹوں میں بہت ساری زندگیاں بدل گئی۔ پولیس نے جلد ہی ایریا کلیئر کر دیا۔ ایک مسلح فرد جو کہ ساجد اکرم کے نام سے جانا جاتا ہے وہیں پہ قتل ہو گیا، اور دوسرا جس کا نام نوید اکرم ہے اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس فائرنگ کے واقعے پر 15 سے زیادہ لوگ موقع پر قتل ہوئے اور بچے اور عورتیں بھی زخمی ہوئی۔ تقریباً 16 کیجولٹیز اور 40 انجریز بتائی جا رہی ہیں۔ یہ آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک حملہ کہا جا رہا ہے۔ پولیس نے بعد میں کچھ ایکسپلوزیوز بھی ڈسکور کیے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملہ آگے بھی چلنا تھا، مگر یہ رپورٹس ابھی کنفرم نہیں ہیں۔ مگر اس حملے کے دوران ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہوتا ہے۔ ایک 43 سالہ شخص جس کا نام احمد احمد بتایا جا رہا ہے، وہ اکیلا بغیر کسی ہتھیار کے اٹیکر پہ حملہ کر دیتا ہے اور اس سے گن چھین لیتا ہے، اور تب تک اس کو دور رکھتا ہے جب تک نیوٹرلائز نہیں کر دیا جاتا۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک بندے نے پورا گلوبل نیریٹو تہس نہس کر دیا۔ بعد میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، مگر ابھی اس وقت دیکھتے ہیں کہ اتھارٹیز کا کیا کہنا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے بیان دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسٹریلیا کو پہلے ہی وارن کیا تھا۔ August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging. اور بہت سارے اسرائیلینز کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جیوز ورسز اسلام کا ہے، اور وہ اس کو یہ نیریٹو دے رہے ہیں۔ اور ادھر ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو اسرائیلینز نے خود کرایا۔ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ آسٹریلیا نے بہت سارے احتجاج کو موقع دیا تھا اینٹی غزہ اٹیکس پہ، تو اس کے بعد اسرائیلینز ان کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو تم لوگ بچانا چاہ رہے ہو یہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس کا چرچا ہم دیکھ سکتے ہیں فیس بک، ٹویٹر پہ۔ جبکہ آسٹریلین اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ سب یونٹی اور پیس سے رہیں۔ انہوں نے مسلم اکثریتی علاقوں کی سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ کر دی ہے تاکہ کسی قسم کے ریئیکشنری ایکشن سے بچا جا سکے۔ This is a moment for national unity. This is a moment for Australians to come together. That's precisely what we will be doing. میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اینٹی سیمیٹزم ورسز فالس فلیگ کا یہ نیریٹو بہت زیادہ تقویت پکڑ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بندہ جو ہم نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا اس کے بیہیویئرز عجیب ہیں۔ میڈیا میں اینٹی سیمیٹک نیریٹو نے بہت زور پکڑا۔
اور بہت سارے لوگ اس کو اسلام کے اگینسٹ یوز کرنا شروع ہو گئے. مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جدھر حملہ کرنے والے دونوں مسلمان تھے, نوید اور ساجد, مگر یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ان کو جس ایک اکیلے بندے نے روکا اور بہت ساری زندگیاں بچا لی, وہ بھی مسلمان تھا اور اس کا نام احمد الحسن تھا, اور اسی کو ریئل ہیرو آف بونڈی کہا جا رہا ہے. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 1950s میں بھی ایسے ہی اٹیکس یا ایسا ہی معاملہ ایک دفعہ عراق میں ہوا تھا, جب کہ جیوز کو اکٹھا کرنے کے لیے اٹیکس کیے گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, بلکہ آپ یہ ایوی شلم کی بات سنیے. یہ ایک پروفیسر ہے اور ہسٹورین ہے. Iraqi Jews were convinced that Israel had a hand in uprooting them. After the 1948 war, there was mounting popular hostility towards the Jews in Iraq. 5 bombs exploded in Jewish sites. The series of bombs created a panic which led more and more Jews to register to leave the country. I met an elderly friend of my mother's, an Iraqi Jew called Yaakov Karkukli, who had been in the Zionist underground. One member of his group, Yosef Basri, a very, very intelligent Jewish lawyer, and his assistant, Shalom Saleh Shalom, were responsible for 3 out of the 5 bombs. Basri's controller was an Israeli intelligence officer named Max Binet, who was based in Tehran. اور جدھر ایک طرف دنیا بھر میں امیگرینٹس کے خلاف احتجاج ہو رہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امیگرینٹس ہمارے ٹیکسز پہ پلتے ہیں اور ہمیں ہی نقصان پہنچاتے ہیں, ادھر اس واقعے کی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ بولنا شروع ہو گئے. مگر ادھر پھر دوبارہ ہمیں احمد الاحمد کو یاد کرنا پڑے گا. وہ بھی ایک سیرین امیگرینٹ ہے. باقی جہاں تک نوید اکرم کا تعلق ہے, وہ 24 سال کے ہیں اور آسٹریلین بورن ہیں. ان کے والد ساجد اکرم کی ایک فروٹ کی دکان ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر میں یہ بتا کے گئے ہوئے تھے کہ ہم لوگ فشنگ کے لیے جا رہے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو کوئی بھی مذہب دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کرتا, اس لیے ایک طرف یہ کہنا کہ یہ اسلام ورسز جیوز کی وار ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے. اور بظاہر یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل اس واقعے کو دوبارہ یوز کرنا چاہ رہا اپنا وائلنس بڑھانے کے لیے. اور جدھر ہماری سوسائٹیز میں پہلے ہی اس ورسز دیم کا نیریٹو بہت زیادہ بلٹ ہو رہا, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب خراب ہیں اور ہم سب کے سب اچھے ہیں. اس واقعے سے بہت کلیئرلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدھر اس اٹیک میں مسلمانوں کا نام تھا, تو ادھر بچانے والوں میں بھی, اپنی جان کی قربانی, اپنی صحت کی قربانی دینے والوں میں بھی مسلمان کا ہی نام تھا. اور یہ واقعہ بیسٹ ایگزامپل ہے, پرفیکٹ ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ انسانیت جیتے گی. اور ہمیں یہ نیریٹو ہی دیکھنا ہے کہ کس طرح دہشت گردی کو ہرایا جا سکتا ہے اور انسانیت کو جتایا جا سکتا ہے. اگر اس واقعے کے بعد آسٹریلیا میں اینٹی اسلامک ایکشنز دیکھنے کو آئے تو پھر بھی سمجھ جائیے کہ دہشت گردی جیتی ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. Very strong. Thank you very much. Heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much.